السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 15 اگست ہے، اتوار ہے، سن 2021۔ افغانستان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ اپنی جگہ پر ایک پریشان کن ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کے اثرات بھی پاکستان آئیں گے، جس پر حکومت پاکستان غور کر رہی ہے کہ کیا ہو۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو کراچی میں رات واقعہ ہوا، جس میں ٹرک پر گرنیڈ پھینکا گیا، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے یہ پرسنل کوئی اینیمیٹی تھی یا کوئی سیکٹیرین وائلنس ہے، یا اس کا تعلق جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کا سپل اوور ہے۔ ابھی حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن پاکستان کے سیاستدانوں نے وہ سیاستدان جو گزشتہ 2-3 سالوں سے ڈسپلیس ہیں، کرپشن کے مقدمات فیس کر رہے ہیں، انہوں نے اس ساری صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ جو وزیر اعظم پاکستان پر مختلف طریقوں سے ان کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اندرونی جو اختلافات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، اور جو بھی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے دور ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، یعنی قومی اتفاق رائے۔ ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں ماضی میں، جب بھی کسی کو پکڑنا ہو تو نیشنل سیکورٹی کے نام پر پکڑتے رہے، اور اگر چھوڑنا ہو تو قومی اتفاق کے رائے کی بنیاد پر۔ یہاں پر تمام جو سیاسی قوتیں بھی شامل تھیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی، ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہوتے تھے۔ اسی لیے اس ملک میں آج تک کبھی کسی بڑے آدمی کو جو سزا نہیں ہوئی۔ اور ابھی جو عمران خان صاحب 2018 میں جو الیکشن جیتے تھے، وہ بھی اسی بنیاد پر جیتے تھے کہ احتساب ہوگا، اور جن لوگوں نے مال لوٹا ان سے مال واپس لیا جائے گا۔ تو ابھی نواز شریف صاحب ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں میں آ کے ان کا سامنا کریں، وہ کہتے ہیں جناب یہ میرے ساتھ سیاست کی گئی ہے۔ جو بھی آدمی ہے جس کی اربوں روپے کی جائیداد ہے، اس کو جب پکڑتے ہیں تو وہ آگے کہتا ہے جی میرے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے۔ کسی آدمی کی رپورٹ آتی ہے تو اگر اس سے استعفیٰ لیا جاتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے جناب یہ مجھ سے سیاسی بنیادوں پہ لیا جا رہا ہے۔ تو ایک بڑی بھرپور اٹیمپٹ کی گئی عمران خان صاحب کو قومی اتفاق رائے سامنے رکھتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جناب آپ ایک معافی نامہ دیں، اور نواز شریف صاحب کو بھی واپس لے کے آئیں، پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں۔ اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ ایسی گمبھیر ہو گئی ہے کہ اگر پوری قوم نے مل کر مقابلہ نہ کیا تو پھر اس کے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ دنیا کے مختلف حصوں کی مثالیں لے لیں، کرپٹ آدمیوں کو یا ان لوگوں کو جو پراکسیز ہیں، جو انٹرنیشنل پاورز کے پلیئرز ہیں، ان کے ساتھ آپ جتنا مرضی بیٹھ جائیں، وہ کبھی اس کا پاکستان کو یا ملک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، وہی معاملات کو چلاتی ہے۔ اور یہ کنسنسس اور جو قومی اتفاق رائے ہے، اپوزیشن اس میں اس کا ایک اپنا رول ہے، کیونکہ اہم ایشوز پر اپوزیشن نے حکومت کی مدد کرنی ہے، کیونکہ وہ اس وقت حکومت کی نہیں بلکہ اپنے ملک کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کہ جی قومی اتفاق رائے ہے قائم کرنا ہے، اور اس لیے آپ کرپشن کے مقدمات ختم کر دیں، اور آپ یہ بات تسلیم کر لیں کہ یہ جو سارے مقدمات قائم کیے گئے ہیں، یہ جو پوچھا جا رہا ہے مال کہاں سے آیا، یہ سیاسی تھے۔ تو ایک بڑی کوشش ہوئی، وزیر اعظم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں بات آپ کو، جو اصل بات ہے، عمران خان نے ریجیکٹ کر دی اس بات کو کہ قومی اتفاق رائے کی بنیاد پر ان لوگوں کو معافی دے دی جائے جنہوں نے پاکستان کا مال بنایا، جنہوں نے پاکستان سے لوٹا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ابھی ایک پوری مہم نظر آئے گی۔ یہ جو اطلاع آئی ہے، ہمارے پاس ملی ہے کہ پوری آپ کو بہت سارا میڈیا آؤٹلیٹس بھی یہ مہم چلائیں گے، بہت سارے کالم لکھے جائیں گے، سیاستدان باتیں کریں گے کہ جناب اس وقت قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، وگرنہ امریکہ چڑھائی کر رہا ہے، طالبان جو ہیں ان کو افغانستان کی سچویشن کا سپل اوور پاکستان آئے گا، اور اگر قوم متحد نہ ہوئی تو یہ قوم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس قومی اتفاق رائے کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے، زرداری صاحب کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں، اور دوسرے تمام سیاستدان جو ہیں
ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے بھی گفتگو کی جائے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ ماضی کی سٹیٹس کو کی وہ قوتیں جنہوں نے نہ صرف اس ملک کو لوٹا، جنہوں نے نہ صرف اس ملک میں لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیرا، وہ اب دوبارہ سیاست میں اپنا رول بنانے کے لیے، اپنا حصہ بنانے کے لیے وہ دوبارہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بڑی باریک بینی سے واردات کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ذرا آپ دنیا کے دوسرے ممالک کی آپ بات دیکھ لیں۔ امریکہ میں ابھی ٹرمپ جو تھا وہ ریپبلکن تھا، اس کی جگہ جو بائیڈن آئے ہیں۔ امریکہ بیسیکلی بنیادی پلیئر ہے افغانستان کی جنگ میں، دنیا کی سپر پاور ہے، اور بھی کئی جگہوں پر انہیں سامنا ہے، کہیں پہ جیتتے ہیں، کہیں پہ ہار رہے ہیں۔ وہ تو نہیں کہتے وہاں پر کہ جی اب قومی اتفاق کی رائے ہم نے قائم کرنا ہے، تو اس لیے ٹرمپ کے جو ٹیکس ریٹرن آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ نہ مانگیں جی، انہیں معاف کر دیں۔ ہم نے تو نہیں یہ دیکھا کہ برطانیہ میں فاکلینڈ کی جنگ ہو یا کوئی یہ افغان ایشو ہو، کوئی بھی ایشو ہو، اس میں بورس جانسن نے یہ کہا ہو کہ جناب وہ جو دوسری میری مخالف پارٹی ہے انہوں نے ان سے کہا ہو کہ جی آپ بس اب قومی اتفاق کے رائے قائم کریں اور ہمیں آپ ختم کر دیں۔ انڈیا نے کتنا بڑا ایک غیر قانونی کام کیا مودی نے، اس نے وہاں پر کشمیر کی اسپیشل حیثیت کو ختم کیا، اس کو اینیکس کیا، یعنی ایک ایسی ترمیم کر دی جو کی نہیں جا سکتی تھی، جو بین الاقوامی معاہدوں کے خلاف تھی، لیکن اس نے تو کوئی کانگریس کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور وہاں پر کانگریس اس کو اس پر تنقید کرتی ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ اوہ اب نیشنل کنسنسس کرنا ہے ہم نے، تو آ جائیں جی ہم اس کے ساتھ اس پر بیٹھ جائیں۔ حکومت جو ہے اس کو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کے پاس۔ عمران خان صاحب کی حکومت اس وقت قائم ہے، اور اس لیے قائم ہے کہ لوگوں کی اکثریت نے انہیں ووٹ دیا، ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کریں۔ لیکن یہ کہنا کہ جی اب آپ نے قومی اتفاق رائے قائم کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے تمام لوگوں کو معاف کرنا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ باتیں پھر سے شروع ہو گئی ہیں، یہ باتیں پھر سے شروع ہو گئی ہیں کہ جناب 2018 میں یہ بات طے ہو گئی تھی، ایک سعودی شہزادہ جو تھا، سعودی نہیں میں کہہ رہا، کوئی عربی شہزادے کا بات ذکر ہے کہ عربی شہزادہ جو ہے اس کے ذریعے بات چیت ہو رہی تھی، وزارتیں بھی طے ہو گئی تھیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے والے تھے، وہ تو نواز شریف صاحب نے ایک اچکزئی صاحب کے ساتھ کوئی پریس کانفرنس کی، اور وہ جو معاہدہ تھا اس سے تھوڑا بہت ہلے، تو وہ معاہدہ اور وہ ڈیل ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور بیچ میں عمران خان صاحب کا فلوک لگ گیا۔ اب یہ بیسیکلی یہ وہی اسی بیانیے کو آگے بڑھانے والی بات ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان کی فوج نے عمران خان الیکشن تو نہیں جیت رہے تھے، ان کو جتوا کے تو وزیر اعظم بنوایا، یعنی جو الیکشن تھا وہ ایک فراڈ الیکشن تھا۔ یہ وہی بیانیہ ہے جس کو نواز شریف اور ان کے ساتھی آگے لے کے جا رہے ہیں، اور اب یہ مختلف طریقوں سے، یہ آپ کو میڈیا میں بھی نظر آئے گا، یہ آپ کو سیاستدانوں کی سے بھی نظر آئے گا، اور ابھی وزیر اعظم نے اس کو انکار کر دیا، پریشر لینے سے انکار کر دیا، قومی اتفاق کے رائے کی بنیاد پر ان بدعنوان سیاستدانوں کو معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ معاملہ بڑھتا رہے گا، یہ پریشر یہ قائم کرتے رہیں گے، اور بنیادی وجہ یہی ہوگی، یعنی جو ایک بنیادی پوائنٹ اس کا جس کو وہ ایک آرگومنٹ کے طور پر پیش کریں گے وہ یہی ہوگا جی کہ قومی اتفاق رائے قائم کرنا ہے۔ لیکن پاکستان کے عوام بھی ساری چیزیں سمجھتے ہیں، اور یہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ عمران خان ابھی تک اس معاملے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتفاق رائے اس پر نہیں کیا جا سکتا، یہ اگر میں سب کو لے آؤں واپس تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اتفاق رائے اس پر ہو گیا کہ آپ کرپشن کو فروغ دیں، آپ کرپٹ آدمی کو کچھ نہ کہیں، آپ بے ایمانی کو آگے لے کے جائیں۔ تو اگر آپ نے کرپشن، بدعنوانی اور بے ایمانی کو نہیں روکنا تو یہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ویری انٹرسٹنگ سچویشن۔ خان ڈٹ گیا، انکار کر دیا اس نے۔ اب آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پینترا بدلتے ہیں، کس کس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ جو بڑے ہمارے طاقتور ذرائع ہیں ان کے اندر بھی یہی سوچ ہے کہ ہاں بھائی سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اور اب وہ آگے جا کر کیا پلے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ آنے والے وقتوں میں پتہ لگے گا۔ انشاءاللہ جیسے جیسے میرے پاس اپڈیٹ آئے گی آپ کو اطلاع دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔